آج کسی کا رشتہ ہو نا کسی چودھری صاحب سے تو وہ کہتا ہے میرا چودھری صاحب سے تعلق ہے. کسی کا کسی ایم پی اے سے تعلق ہو تو وہ کہتا ہے میرا فلاں ایم پی اے سے رابطہ ہے. وہ بھی گلیوں محلوں میں جب گھومتے ہیں نا تو اس کی بھی بازو ساتھ نہیں لگتے. کہتا ہے میں فلانے چودھری صاحب نہ لوں نا. ایسے ہی ہے. آواز سمجھ آ رہی ہے مائک کی؟ اگر کسی ایم این اے کے ساتھ ہو تو پھر تو سبحان اللہ بھائی. اور اگر کسی وزیر کے ساتھ ہو تو وہ کہتا ہے میں وزیر صاحب کے ساتھ ہوں. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان کے ساتھ ہو تو پھر اس کا اور سٹیٹس اونچا ہو جائے گا. اور اگر کسی کا رابطہ صدر پاکستان سے ہو تو سبحان اللہ. بابا سنو غور سے، کس نبی کی یاد میں بیٹھے ہو؟ ہائے 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 ہائے. میں سنانے لگا ہوں آپ کو بات، ذرا آپ کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ بیٹھے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انجیل مقدس میں آج بھی یہ بات موجود ہے. حالانکہ انجیل کے 200 سے 250 نسخے آج دنیا میں موجود ہیں. کتنے نسخے؟ ہاں، ہر 2-4 سال بعد تو بدل جاتی ہے. یہ تو میرے اور آپ کے قرآن کی شان ہے نا، بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے. جیسے جیسے مصطفیٰ پر اترا تھا ویسے ویسے آج بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہا. حضرت عیسیٰ بیٹھے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ، حواریوں کے ساتھ، اپنے صحابیوں کے ساتھ جو آپ کا کلمہ پڑھنے والے تھے. تو بجائے اپنی شان بیان کرنے کے میرے اور آپ کے مصطفیٰ کی ترانے گا رہے تھے. انجیل برنباس میں آج بھی یہ بات موجود ہے. حضرت حضور کے ترانے پڑھ رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، میرے آقا کا ذکر کر رہے ہیں. ہم نے حضور کی شان ختم نبوت کو سمجھا نہیں. انہوں نے پوچھا سائیں آپ خود اتنی اونچی شان والے ہیں، آپ کوڑوں کے جسم پر ہاتھ رکھیں اللہ شفائیں دے دیتا ہے. آپ مٹی کی مورتی بنا کر پھونک ماریں تو اللہ رب العزت اس میں جان ڈال دیتا ہے، وہ پرندہ بڑھ کر اڑنا شروع کر دیتا ہے. آپ مردے پر نظر کریں تو اللہ اس کو زندگی عطا کر دیتا ہے. آپ اتنی اونچی شان والے ہیں، توجہ ہے نا آپ کی؟ آپ اتنی اونچی شان والے ہیں، آپ کس محمد کی باتیں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. دل کی کھڑکی کھول. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے پوچھتے ہو میں کس محمد کی بات کر رہا ہوں؟ فرمایا میری شان تو ہے لیکن اس محمد عربی کو اللہ نے اتنی اونچی شان عطا فرمائی ہے کہ میں عیسیٰ ہو کر اگر محمد عربی کے جوتی کے تسمے کھولنے کا مجھے موقع مل جائے تو میں بھی اپنے لیے دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھوں گا. ایسے ہی نہیں، ہم ایسے ہی تو نہیں کہہ رہے کہ نازاں ہوں میں کہ اب میری پہچان آپ ہیں. حضرت عیسیٰ فرمایا حضور کے نالین کے تسمے کھولنے کا بھی موقع مل جائے تو میں عیسیٰ اس کو کائنات کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں. بھئی آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا، آخری بات میرے حضور نے فرمایا، میں نے کہا کیا کسی چودھری سے، ایم پی اے سے، ایم این اے سے، فلاں سے فلاں سے فلاں سے تعلق ہو، بندہ فخر کرتا ہے، کرنا چاہیے. کسی کا استاد سے بڑا گہرا تعلق ہو، نیک شاگرد اس پر فخر محسوس کرتا ہے، کرنا چاہیے. کسی شیخ اور پیر سے تعلق ہو، کوئی نیک آدمی ہو، بندے کا اس سے تعلق ہو، انسان کو فخر ہوتا ہے، کرنا چاہیے. لیکن اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، اس مسجد میں بیٹھنے والوں، غور سے سنو. ایک غلام کے لیے میرے مصطفیٰ نے کیا خوشخبری دی ہے.
فرمایا میرے غلاموں سنو، تمہاری شان یہ ہے، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ فرمایا اللہ نے 1,24,000 نبیوں کو بنایا، پھر اللہ نے 1,24,000 امتوں کو پیدا کیا۔ فرمایا ان 1,24,000 امتوں میں سے اللہ نے تمہیں میرے لیے چنا، اور 1,24,000 نبیوں میں سے مجھ محمد کو تمہارے لیے چنا۔ ایک لاکھ حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ فرمایا 1,24,000 امتوں میں سے اللہ نے تمہیں میرے حصے میں رکھا، کہو نا سبحان اللہ۔ اور اللہ نے 1,24,000 نبیوں میں سے مجھے، اوے بولو تو صحیح، مجھے تمہارے لیے چنا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ نازاں ہوں میں کہ اب میری پہچان، بات ختم، نازاں ہوں میں کہ اب میری پہچان، ارے نازاں ہوں میں کہ اب میری پہچان، ایمان آپ حاصل ایمان آپ ہیں، نازاں ہوں میں کہ اب میری پہچان، اور آپ آ گئے تو راہ ہدایت ہوئی تمام، ارے دین مبین کا آخری اعلان آپ ہیں، دین مبین کا آخری، بولیے دین مبین کا آخری اعلان آپ ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہے حضور کی نبوت، یہ ہے ختم نبوت، یہ ختم نبوت عقیدہ توحید کے بعد کل عقائد میں سے سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ قرآن کی 100 آیتیں اس ختم نبوت کے عقیدے کو بیان کر رہی ہیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ مرض کرتا، ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے نا، ہم تو 10 سال سے اللہ کے فضل سے ختم نبوت کو پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور میری سرکار کی نگاہ کرم۔ تو اب بیان کرنا شروع کروں گا تو رات بیت جائے گی۔ مرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے بزرگوں نے لکھا اور ثابت کیا، فرمایا کھولو قرآن کی جس آیت سے کہتے ہو ہم اپنے مصطفیٰ کی ختم نبوت کو ثابت کرتے ہیں۔ 200 سے زائد یا حدیثیں حضور نے اپنی زبان اطہر سے اپنی شان ختم نبوت کے لیے بیان فرمائی۔ تو عرض کرنے کا مدعا یہ ہے کہ جو لوگ عقیدہ ختم نبوت پر پہرہ داری کرتے ہیں، جو لوگ یہ چوکیداری کر رہے ہیں، میں بات کو ختم کروں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اپنی اپنی جگہ پر افضل اعمال ہیں، لیکن ان کا تعلق حضور کے عمل سے ہے۔ نوجوانوں سنو، میری طرف توجہ کرو، میری طرف توجہ کرو، جوانوں سے مخاطب ہوں، یوٹیوب اور فیس بک کے اپنی راتوں کو ضائع کرنے والوں سنو، اپنے دلوں کی کھڑکیاں کھولو، کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو، آؤ اپنے مصطفیٰ سے جو رشتے کمزور ہو چکے ہیں ان رشتوں کو بحال کرو۔ تم نے تو اس علامہ اقبال کے اس شعر پر صادق آنا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور رشتہ نہ ہو جو قائم محمد سے وفا کا پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی حقارت۔ جب حضور کی عزت کی بات آئے، جب سرکار کی ناموس کی بات آئے، کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی کے پاس تب جاؤ جب
کوئی حلال حرام کا مسئلہ پوچھنا ہو تو مفتی صاحب کا دروازہ کھڑکاؤ، کوئی طلاق کا مسئلہ پوچھنا ہو تو مفتی صاحب کے پاس جاؤ، کوئی نکاح کا مسئلہ پوچھنا ہو تو مفتی صاحب کے پاس جاؤ، کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہو تو مفتی کے پاس جاؤ۔ خدا کی قسم جب عزت مصطفیٰ کی بات آئے پھر جناب بندہ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں اپنے دل کے مفتی سے پوچھ کہ اب کیا کروں؟ دل پکار کر کہے گا نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں۔ پھر کسی مفتی سے نہ پوچھیں، پھر حضور فرماتے ہیں دل سے پوچھیں۔ یہ بھی مفتی ہے، آج آپ یہ بھی مسئلہ پوچھ لیں، سن لیں، دل سب سے بڑا مفتی ہے۔ پریشان تو نہیں ہو گئے آپ کہ نواں مفتی پیدا کر دیتا آج؟ حضور فرما رہے ہیں، فرمایا کسی مسئلے میں شک پیدا ہو نا، شک، تو دل کی طرف دھیان دو۔ اگر دل کہے کہ یہ صحیح ہے تو کر لو، اور اگر دل کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو چھوڑ دو۔ بھئی مفتی کا بھی یہی کام ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں پھر مفتی سے پوچھ۔ میں کیا بتا رہا تھا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے عمل ہیں یہ سب حضور کے اعمال ہیں۔ کیا ہیں؟ آواز نہیں آئی؟ اعمال ہیں۔ حضور نماز ایسے پڑھتے تھے، قومیں ایسا کرتے تھے، جلسہ ایسا کرتے تھے، بیٹھتے ایسے سے، اٹھتے ایسے سے، قیام ایسا کرتے تھے، سجدہ ایسا، یہ عمل ہے۔ حج کیسے حضور نے کیا، زکوٰۃ کیسے ادا کی، نماز کیسے پڑھی، عمل ہے۔ ان نوجوانوں کے لیے آخری جملہ، بس بات ختم، آخری جملہ میرے جوانوں، اگر زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو ناچیز اور فقیر کا آخری جمعہ پلے باندھو۔ کل بزرگوں نے لکھا، اس بات پر پہرا دیا، کہا یہ ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن یہ سارے مصطفیٰ کے اعمال ہیں۔ اگر کوئی حضور کی ذات کی پہرہ داری دینا چاہتا ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت کا مجاہد بن جائے۔